Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. مسیح یسوع کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. Peace be with you all in Jesus Christ. میں ہوں پاسٹر شہزاد نعیم. I'm Pastor Shahzad Naeem. خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے آج کا مبارک دن ہماری زندگی میں بخشا. Thanks God for giving us this blessed day in our lives. آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جتنوں نے مجھے آج فیس بک لائیو سروس میں جوائن کیا ہے. Thank you to all of you who have joined this live service. اس سے پہلے کہ ہم پاک کلام کی طرف بڑھیں Before we move on to the word, آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ اس لائیو سروس کو زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں I beg you all to share this live service with others اور بہتوں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے. and be a source of blessings to men. اسی طرح ہمارا یوٹیوب چینل جو پاسٹر شہزاد نعیم کے نام سے ہے اسے سبسکرائب کریں Similarly, subscribe to our YouTube channel named Pastor Shahzad Naeem اور اسی طرح بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نئے آنے والے تمام میسیجز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. and also click onto the bell icon so that you can get notification of new messages. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلیسیائی پاسبانی خدمت. Today our topic is the church pastoral service. میرے ساتھ نکالیں پلوس رسول کا افسیوں کے نام لکھا گیا خط اس کا 4 باب 8ویں آیت سے 15ویں آیت تک. Take with me Apostle Paul's epistle to the Ephesians chapter 4 verse 8 to 15. پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اسی واسطے وہ فرماتا ہے Therefore it is said, جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا when he ascended on high, he led a host of captives, اور آدمیوں کو انعام دیے. and he gave gifts to men. اور اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اتر گیا. In saying he ascended, what does it mean but he that he had also descended into the lower parts of the earth? پریز دی لارڈ. اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا. He who descended is he who also ascended far above all the heavens, تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے. that he might fill all things. اور اسی نے بعض کو رسول And his gifts were some should be apostles, اور بعض کو نبی some prophets, اور بعض کو مبشر some evangelists, اور بعض کو چرواہا some pastors, اور بعض کو استاد بنا کر دے دیا and teachers, تاکہ مقدس لوگ کامل بنے to equip the saints اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے for the work of ministry, اور مسیح کا بدن ترقی پائے، for building up the body of Christ, جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, اور کامل انسان نہ بنے، to mature manhood, یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں، to the measure of the stature of the fullness of Christ, تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں so that we may no longer be children, اور آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جوکوں سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں، tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the cunning of men, by their craftiness in deceitful wise. بلکہ محبت پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پابستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں.
Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. پریز دا لارڈ، ہاللیلویا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ May the reading and hearing of the Holy Word to be blessings for all of us. ہاللیلویا۔ اس پیسج میں جو ابھی پڑھا گیا، اس میں 3 باتیں واضح ہیں جن کے بارے میں آج ہم جانیں گے، سیکھیں گے اور برکت پائیں گے۔ پہلی بات، خادم بنائے جاتے ہیں۔ 3 باتیں آج ہم سیکھیں گے پاسبان کے تعلق سے، پاسبانی خدمت کے تعلق سے آج ہم 3 باتیں اس پیسج میں ہم سیکھیں گے اور برکت کو ریسیو کریں گے۔ پہلی بات، خادم بنائے جاتے ہیں۔ نمبر 2، خادم دنیا کے لیے، کلیسیا کے لیے خدا کی طرف سے انعام ہے۔ تیسری بات، خادم خدا اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے بناتا ہے۔ نمبر 1، خادم بنائے جاتے ہیں۔ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اس طرح لکھا ہے کہ اسی نے بعض کو رسول، بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا۔ خادم خدا بناتا ہے، خادم بنائے جاتے ہیں، ان کو ٹرین کیا جاتا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے، انہیں گڑھا جاتا ہے، ان کی کانٹ چھانٹ کی جاتی ہے، ان کو نشیب و فراز میں سے گزارا جاتا ہے، ان پر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، وقت کی انویسٹمنٹ، تعلیم کی انویسٹمنٹ، روپے پیسے کی انویسٹمنٹ۔ خادم ویسے ہی نہیں بن جاتے، ان کو بنایا جاتا ہے، ان کی تعمیر کی جاتی ہے، کلیسیائی ترقی کے لیے، بحالی کے لیے، خدمت گزاری کے لیے ان کو بنایا جاتا ہے۔ اور خادمین کو کوئی انسان نہیں بناتا ہے اور نہ ہی کوئی انسان بنا سکتا ہے۔ خادمین کو، مقدسین کو خدا کا پاک کلام فرماتا ہے کہ خدا بناتا ہے۔ خدا نے خدمت گزاری کے کام کے لیے مختلف لوگوں کو مختلف خدمات سے نوازا، یعنی مختلف خدمتیں عطا فرمائی ہیں۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس نے بعض کو رسول بنایا۔ رسول وہ لوگ ہوتے ہیں جو چرچ کے اختیارات رکھتے ہیں، ان کے پاس رائٹس ہوتے ہیں، چرچز کو یہ قائم کرتے ہیں اور چرچ کے اندر خدا کے دیے ہوئے اختیارات کے تحت چرچ کو یعنی کلیسیا کو لیڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی بنائے، ہم ان کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل سے تو نہیں دیکھیں گے، لیکن مختصر طور پر آج ہم جانیں گے کہ خدا نے یہ جو مختلف خدمات دیں، یہ ان کا مقصد کیا ہے، اور خدا کا یہ بھی جانیں گے کہ خدا کا خادمین کو بنانے کا مقصد کیا تھا۔ نمبر 2، نبی بنائے۔ نبی کلیسیا کی آنکھیں ہوتی ہیں، کلیسیا کی یہ رہنمائی کرتے ہیں اور رہنمائی کی بدولت چرچ کو یہ لیڈ کرتے ہیں تاکہ چرچ جو ہے، کلیسیا جو ہے، یہ ان کی رہنمائی کی بدولت، ان کی گائیڈ لائن کی بدولت ترقی کرے اور وسعت پائے اور بڑھے اور پھولے۔ اسی طرح خدا نے لکھا ہے کہ خدا نے مبشر بنائے۔ خدا نے مبشر بنائے جو نکلتے ہیں،
دور دراز کے علاقوں میں جاتے ہیں، جو بیابانوں میں جاتے ہیں اور جو ویرانوں میں جاتے ہیں، تاکہ انجیل کی بشارت کا کام کیا جائے۔ مبشر جو ہے یہ ان کھوئی ہوئی بھیڑوں کو خدا کا پاک کلام سناتے ہیں، نجات کا پیغام دے کر خدا کی بادشاہی کے لیے ان کو جمع کرتے ہیں، ان کو موڑ کر لاتے ہیں اور ان کو پاک کلام کے سنا کر ان کے ایمان کو مضبوط کر کر کے یہ خدا کے گھر میں اس کی حضوری میں لے کر آتے ہیں۔ چرواہے کلیسیا کو روحانی خوراک دیتے ہیں، فیڈ کرتے ہیں۔ جو چرواہے ہوتے ہیں یہ ایک چرچ کو، ایک کلیسیا کو فیڈ کرتے ہیں، کلام سے، تعلیم سے، مکاشفات سے، تجربات سے۔ چرواہے کلیسیا کو مضبوط کرنے کے لیے ہیلپ کرتے ہیں، کلیسیا کو کلیسیائی اتحاد کے لیے کام کرتے ہیں، کلیسیا کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں اور کلیسیا کی بڑھوتی کے لیے، کلیسیا کی روحانی ترقی کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پاک کلام کو جو روحانی خوراک ہے اس کو پرپیئر کر کے ان تک پہنچاتے ہیں۔ اور مقدسین جو ہیں، چرواہے جو ہیں، ایک چرچ کے لیے، ایک کلیسیا کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ اسی طرح لکھا ہے کہ استاد بنائے۔ استاد چرواہوں کو، مبشروں کو پرپیئر کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، ان کی بیس بناتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، ان کو پاسبانی خدمات کے قوانین سکھاتے ہیں اور ان کو کلیسیائی جو قوانین ہیں، روایات ہیں، ان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں اور ان کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور ان کو تعلیم دے دے کر ان کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں تاکہ کہیں وہ برگشتہ نہ ہو جائے۔ اور یہ خدا کے خاص پلان کے تحت، خدا کے خاص منصوبے کے تحت جو ہے یہ بنائے جاتے ہیں۔ بنانا جو ہے، اس کا میں اس پہ غور کر رہا تھا، اس کا جو مطلب ہے یعنی ٹو گیو، کوئی کسی کو کچھ دے دینا، کسی کے فائدہ کے لیے کچھ دے دینا، کسی کو پیدا کرنا، کسی کی کیئر کے لیے کچھ دے دینا اور کسی کے فائدہ کے لیے کچھ نہ کچھ دینا یا اس کو پیدا کرنا۔ خدا خادموں کو بناتا ہے تاکہ وہ کلیسیا کی کیئر کرے۔ خدا خادموں کو مقرر کرتا ہے تاکہ وہ چرچ کی کیئر کریں اور کلیسیا کے لیے دعائیں کریں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کے ساتھ ہر معاملات میں ان کا ساتھ دیں۔ اور کلیسیا کے اندر اگر کسی طرح کی کوئی ناراضگی، کوئی رنجش، کچھ کسی طرح کے تفرقے آتے ہیں تو ایک مقدسین کا اور خادمین کا جو کام ہے کہ وہ ان کے اندر یونٹی رکھیں اور ان کو جو پاک کلام جو بہت بڑا ہتھیار ہے اس کے وسیلہ سے ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں، ان کی تربیت کریں اور ان کے لیے دعا کریں تاکہ وہ یک دل ہو کر، یک آواز ہو کر، متحد ہو کر پورا چرچ، پوری کلیسیا جو ہے وہ یک دل ہو کر بشارت کا کام کریں۔ خادمین کلیسیا کے لیے، آدمیوں کے لیے ایک بہت بڑی میراث ہے جو خدا عطا کرتا ہے۔ خدا ان کو مخصوص کرتا ہے، خدا اپنے خادمین کو چنتا ہے، ان کو الگ کرتا ہے، ان کا انتخاب کرتا ہے اور ان کو بناتا ہے۔ خادمین جو ہے وہ ایسے ہی نہیں بن جاتے ہیں، خدا ان کو بناتا ہے، ان کو مقرر کرتا ہے۔ خدا کلیسیا کو خالی خادم ہی نہیں دیتا ہے بلکہ ان کو پاک کلام سے بھرے ہوئے، پاک روح سے مسح کیے ہوئے، پاک روح سے بلیس اور پاک روح کی معموری سے معمور خادم دیتا ہے۔ ان کو پاک کلام سے، رویا سے اور آسمانی قوتوں سے، حکمت سے، بلاغت سے، محبت سے، مکاشفات سے، تعلیم سے بھرے ہوئے خادم جو ہے وہ خدا
کلیسیا کو عطا فرماتا ہے۔ خادم جو ہے یہ کلیسیا کے لیے میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ ایک بہت بڑی برکت کا وسیلہ ہے، ان کی روحانی ترقی کا وسیلہ ہے۔ آپ کلام مقدس میں سے ابتدائی کلیسیوں کے کسی بھی خادم پر غور کر لیں اور ان پہ دیکھیں کہ انہیں خدا نے بنایا ہے۔ وہ پہلے خادم نہیں تھے، لیکن خدا نے ان کو پکڑا اور ان کو سکھایا، ان کو تعلیم دی اور ان کو خادم بنایا۔ جتنے بھی ابتدائی کلیسیاؤں کے خادمین ہیں، مقرر ہیں، ان کو خدا نے چنا، خدا نے ان کو مخصوص کیا۔ وہ تو اپنی اگر ان کے یسوع مسیح کے تمام جو خادمین ہیں، بڑے بڑے خادمین جو ہو گزرے ہیں، یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، اگر کلام مقدس میں ہم ان کے حالات زندگی کی طرف غور کریں اور دیکھیں کہ ان کو خدا نے پکڑا اور خدا نے ان کو بنایا ہے، اپنا خادم بنایا تاکہ وہ انجیل کی بشارت کا کام کریں، تاکہ وہ اس کے نام کو جلال دیں اور تاکہ وہ بہت سارے لوگوں کو جو گمراہ زندگی ہیں، جو خدا سے دور ہیں، جو گناہوں میں زندگی بسر کر رہی ہیں، ان کو اس کی پاک حضوری میں لے کے آئے اور وہ ان کے لیے نجات کا، مخلصی کا وسیلہ بنے۔ اسی طرح موسیٰ کی زندگی کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ ایک خدا کا ایک بہت بڑا خادم ہو گزرا ہے اور اس کو خدا نے ایک بڑی خدمت سے نوازا تھا اور ایک بڑی ذمہ داری سے نوازا تھا، اور وہ ذمہ داری آپ جانتے ہیں کہ فرعون سے جنگ جو ہے ایک بڑی ذمہ داری تھی، فرعون کے دیوتاؤں سے جنگ کرنا ایک بڑی ذمہ داری تھی، پوری قوم کو فرعون کی غلامی سے نکالنا ایک بہت بڑا مشن جو ہے خدا نے موسیٰ کو عطا فرمایا تھا۔ اور یہ اس مشن کے راستے میں بڑی تکلیفیں تھیں اور بڑے ناہموار راستوں سے بھی موسیٰ کو گزرنا پڑا، اور اس کے لیے اس کو ویرانوں سے گزرنا پڑا، بیابانوں سے گزرنا پڑا، یہاں تک کہ بہت زیادہ جو بنی اسرائیل جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ بڑبڑاتی بھی تھی، لیکن اس کو ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑا۔ خادم کی میرے عزیزو جو زندگی ہے، خادمانہ جو زندگی ہے، یہ کوئی آسان زندگی نہیں ہے، یہ بڑی مشکل زندگی ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی محنت ہے، اور خادم جو ہے یہ ایک ذمہ داری کا نام ہے۔ خادم کی زندگی میں اگر جس کو خدا چن لیتا ہے، جس کو خدا بناتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس کو ایک بڑا مشن عطا فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس کو ایک بڑی ذمہ داری عنایت فرماتا ہے۔ بہت دفعہ لوگ خادمین کے بارے میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں کہ خادمین کے بارے میں بڑے بیڈ کمنٹس دیتے ہیں کہ جی فلاں پادری اس طرح کا ہے، فلاں پادری ایسا ہے، فلاں خادم جو ہے وہ اس طرح کا ہے۔ لیکن اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اگر کسی خادم کے بارے میں اس طرح بات کر رہے ہیں جس کو خدا نے بنایا، کسی انسان نے نہیں بنایا، تو کیا آپ کبھی چرچ گئے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے نہیں، ہم چرچ نہیں جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی خدا کا پاک کلام پڑھا ہے؟ نہیں، ہم نے نہیں پڑھا ہے۔ بہت دفعہ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ نہ وہ خود اس کی بشارت کا کام کرتے ہیں، نہ وہ خود اس کی خدمت کا کام کرتے ہیں، نہ خود اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، نہ خود چرچ جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بلکہ وہ خادمین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ بہت زیادہ خادمین کے خلاف وہ بیڈ کمنٹس دیتے ہیں، جبکہ وہ اس بات کو شاید جانتے نہیں ہیں کہ خادمین کو خدا بناتا ہے، اس کے مقدسین کو کوئی انسان مقرر نہیں کرتا ہے، نہ ہی کر سکتا ہے۔ خدا کے خادمین جو ہے وہ خدا کے چنے ہوئے، خدا کے برگزیدہ اور مقدس لوگ ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں بیان کر رہا تھا کہ موسیٰ کے حالات زندگی کے بارے میں خدا نے اس خادم کو بڑی ذمہ داری دی، اور یہ خادم جو ہے موسیٰ، میری مراد موسیٰ سے ہے کہ یہ اپنے وقت کا انتہائی پڑھا لکھا شخص تھا۔
ایمال کی کتاب کے مطابق موسیٰ کے بارے میں جب ہم سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ موسیٰ نے مصر کے تمام علوم کی جو ہے وہ تعلیم پائی تھی. موسیٰ ایک پڑھا لکھا با علم اور با صلاحیت جو ہے وہ انسان تھا, اور ایک بڑا اس کے پاس بڑی بڑی اس نے مصر کی یونیورسٹیوں سے اس نے ڈگریاں لی تھیں, اور وہ بڑا پڑھا لکھا تھا, بڑا با علم تھا, بڑا اچھا مقرر تھا, زبردست لیڈر تھا. لیکن میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی یہ جو تعلیم ہے اس کی وجہ سے وہ خادم نہیں بن سکتا تھا. کوئی بھی انسان جو ہے اگر تعلیم بہت ضروری ہے, تعلیم ہمیں لینی چاہیے, پڑھنا چاہیے, زبردست بات ہے, اچھی بات ہے, لیکن یہ تعلیم جو ہے یہ انسان کو خادم نہیں بنا سکتی ہے. بہت دفعہ شاید ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ فلاں جو انسان ہے اس نے تو بڑا MBA کیا ہے, ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی ہے, بڑا MPhil کیا ہے, وہ بڑا ایجوکیٹڈ ہے, وہ بڑے اچھے عہدے پہ فائز ہے. لیکن میرے عزیزوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھلے ہی جتنے مرضی پڑھے لکھے ہو, لیکن خادم جیسا رتبہ آپ نہیں پا سکتے ہیں. جو ایک خادم کی ویلیو ہے, جو ایک خادم کا رتبہ ہے, جو ایک خادم کا مقام ہے, وہ آپ کے ان جو اکیڈمک جو ایجوکیشن ہے اس کی بدولت سے آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں. جتنا مرضی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہے, بڑا اچھا خوشحال شخص ہے, پڑھا لکھا شخص ہے, لیکن یہ خداوند کا خاص فضل ہے کہ جب بھی وہ خادم کے پاس آئے گا جو خدا کا چنا ہوا ہے, تو وہ اس کی رسپیکٹ کرے گا, اس کی آنر کرے گا, اس کو سلام کرے گا. خادم کا مقام ایک بہت بڑا مقام ہے. خادم کی جو ویلیو ہے, خادم کی جو عزت ہے, یہ خدا نے مقرر کی ہے, خدا نے بنائی ہے. خادم کو عزت آنر جو ہے وہ خدا نے دی ہے. کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنی سٹڈی کی وجہ سے فخر نہیں کر سکتے. میں بیان کر رہا تھا موسیٰ کی زندگی میں کہ موسیٰ بڑا پڑھا لکھا شخص تھا, لیکن یہ اس کی تعلیم جو ہے وہ اس کو خادم نہیں بنا سکتی تھی. خدا جس کو چنتا ہے, بے شک وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو. خدا کے یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں ان کے بارے میں جب میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ وہ اس میں ان شاگردوں میں سے کچھ لوگ پڑھے لکھے تھے اور کچھ ان پڑھ بھی تھے, لیکن خدا نے ان پڑھوں کو بھی چن لیا, خدا نے ان کو بھی مخصوص کر لیا اور کہا کہ اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے ہو لو. مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ اے خداوند تو مجھے اجازت دے تاکہ میں اپنے باپ کو پہلے دفن کروں. تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے, تو میرے ساتھ چل. جو میرے ساتھ چلتا ہے, جو خادمانہ زندگی میں آ جاتا ہے, جس کو میں مخصوص کر دیتا ہوں, جس پہ اوپر میں اپنی پاک لہو کی مہر لگا دیتا ہوں, وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ سکتا ہے. تجھے میرے ساتھ چلنا ہوگا, میری خدمت کرنی ہوگی, تو تجھے اپنی صلیب اٹھانی پڑے گی. مطلب کیا ہے کہ خادمانہ زندگی جو ہے یہ بڑے مشکل زندگی ہے, یہ بڑا سکڑا ہوا راستہ ہے, یہ تنگ دروازہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی جو تسلی کی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جو اس دروازے میں سے گزر جاتا ہے وہ اس کی بادشاہت میں داخل ہو جاتا ہے. خادم جو ہے میرے عزیزوں میں بیان یہ کر رہا ہوں کہ از خود نہیں اگتے ہیں, یہ کوئی زمین کی پیداوار نہیں ہے, ان کو خدا بناتا ہے, ان کو خدا مخصوص کرتا ہے. یہ خدا کے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں, چنے ہوئے ہیں, مخصوص کیے ہوئے ہیں, اور خدا کی بنائی ہوئی چیز جو ہے یہ غلط نہیں ہو سکتی ہے. خدا کے جو بنائی ہوئی چیز کو غلط نہیں کہا جا سکتا ہے. اس لیے خادمین کی عزت پاک کلام فرماتا ہے کہ در حقیقت خداوند کی عزت ہے. اس لیے کہ خدا کے جو چنے ہوئے لوگ ہیں, خدا کے جو برگزیدہ لوگ ہیں, جن کو خدا بناتا ہے, ضرور ہے کہ آپ خادمین کی عزت کریں, ان کا احترام کریں اور ان کی خدمت کریں. بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ خادمین کو مختلف طرح کے کمنٹس بھی دیتے رہتے ہیں, جبکہ یہ رانگ ہے, یہ کلام کے مطابق نہیں ہے. دوسری بات,
خادم دنیا کے لیے، کلیسیا کے لیے خدا کی طرف سے انعام ہے۔ خادم جن کو خدا بناتا ہے یہ پوری دنیا کے لیے، یہ ایک چرچ کے لیے، ایک کلیسیا کے لیے خدا کی طرف سے عطا کیا ہوا انعام ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے۔ عام سی بات ہے کہ اگر ہم ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کو کوئی گفٹ دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس گفٹ کی کیا کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آنر کرتے ہیں اور بڑی کیئر کرتے ہیں گفٹ کی۔ لیکن جو خادمین ہیں، اسی طرح خدا کا پاک کلام فرماتا ہے کہ یہ کلیسیا کے لیے، چرچ کے لیے خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، تحفہ ہے۔ بہت دفعہ کچھ لوگ جو ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ خادمین پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، خادموں پہ بیڈ کمنٹس دیتے رہتے ہیں، خادموں کو یہاں تک کہوں گا کہ کھاتے رہتے ہیں، کاٹتے رہتے ہیں، ٹارچر کرتے رہتے ہیں، اور یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں تو اس کو خادم مانتا ہی نہیں ہوں، یا میں تو اس کو خادم مانتی ہی نہیں ہوں۔ لیکن میں ایسے لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کے نام ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ جس کو خدا نے خادم بنایا ہے، اس لیے کہ جس کو خدا نے چنا ہے، اس کی نظر میں اس خادم کی بہت ویلیو ہے، اس کی نظر میں اس خادم کی اہمیت ہے، اس کی نظر میں خادم کی جو ہے وہ بڑی قدر ہے، کیونکہ وہ خدا کا پاک کلام فرماتا ہے کہ خادمین جو ہے وہ دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں۔ یعنی کہ اگر آپ ایک انسان کی 100% رسپیکٹ کر رہے ہیں تو خادمین کی آپ نے 200%، اس سے بھی زیادہ، دو چند سے مراد ہے کہ ڈبل عزت کے لائق ہیں۔ خدا کے جو چنے ہوئے ہیں، خدا کے جو مقدسین ہیں، وہ عزت کے لائق ہیں۔ اسی طرح پچھلے دنوں میں اس بات کو ایک سوشل میڈیا پہ سن رہا تھا کہ کچھ لوگوں کے یہ ایسے برے خیالات ہیں خادمین کے بارے میں، وہ خود بھی نہیں کچھ کرتے، جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اور نہ وہ دوسروں کو کچھ کرنے دیتے ہیں۔ بات کیا کرتے ہیں کہ جی اب تو ہر بندہ پادری بنتا جا رہا ہے، اب تو بہت چرچز ہو گئے ہیں، بہت منسٹریز ہو گئی ہیں، اب تو کسی کو کوئی کام نہیں ملتا ہے تو وہ پادری بن جاتا ہے۔ میں ایسے لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں اور مقدسین کے بارے میں ایسے بیڈ کمنٹس دینا چھوڑ دیں۔ میں ذاتی طور پر اس بات پہ اتنا فخر کرتا ہوں، میں ایسے لوگوں کو یہ بتانا سکھانا چاہتا ہوں کہ یہ خوش آئین بات ہے کہ اگر بہت زیادہ اس کے خادم بن گئے ہیں، اگر بہت زیادہ مبشر بن گئے ہیں، اس کے پاک کلام سنانے والے بن گئے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرنے والے بن گئے ہیں، بہت زیادہ اس کے گھر بن گئے ہیں، چرچز بن گئے ہیں، منسٹری بن گئے ہیں، تو اس سے بڑھ کر کوئی اور خوشی کی بات ہو نہیں سکتی ہے۔ میں ذاتی طور پر یہ دعا کرتا ہوں کہ میری دعا ہے کہ ہر بندہ اس کا خدمت گزار بن جائے۔ میری دعا یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے، ہر انسان جو اس دنیا میں رہتا ہے، بستا ہے، وہ اس کا خدمت گزار بن جائے۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑی آنر کی بات ہے۔ لیکن ایسے لوگ وہی ہیں جو خود بھی خدمت نہیں کرتے ہیں، خود بھی اس کا پاک کلام نہیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور خادمین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ باز آ جائیں اور اس کا پاک روح جو ہے ان کی رہنمائی کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن خادمین کو ان چیزوں کا، ان باتوں کا ڈر خوف نہیں ہے، اس لیے کہ خادمین کو، مقدسین کو، ایمانداروں کو تو خدا کا پاک کلام پہلے ہی وہ گائیڈ لائن دیتا ہے، اس کا پاک روح پہلے ہی اس کے زندہ پاک کلام کی بدولت بتاتا ہے، سکھاتا ہے کہ بڑے بڑے حالات آئیں گے، تمہارے راستوں میں بہت زیادہ لوگ تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، تمہاری راہوں میں روڑے اٹکائیں گے، تمہیں گرانے کی ناکام کوشش کریں گے، تمہارے خلاف باتیں کریں گے، لیکن تم نے گھبرا نہیں جانا ہے، ایمان میں مضبوط رہنا ہے۔ خدا کا پاک کلام تو مقدسین کو پہلے ہی بتاتا ہے کہ اس طرح کی سچویشنز ہوں گی، حالات آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، مشکل
مشکلات آئیں گی. یہ راستہ خدا کی خدمت کا راستہ یہ آسان کام نہیں ہے، بڑا محنت طلب کام ہے. دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، دعائیں کرنی پڑتی ہیں. یہ ایک ذمہ داری کا نام ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو باز آنا چاہیے اور اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. خدا کا جو در حقیقت جو خدا کی طرف سے بلایا ہوا، چنا ہوا، مخصوص کیا ہوا خادم آپ کے لیے گفٹ ہے، آپ کے لیے انعام کے طور پر ہے جو خدا نے عطا فرمایا ہے. تیسری اور آخری بات، خادم خدا اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے بناتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ خدا نے اگر خادم بنائے ہیں، اگر چرواہے بنائے ہیں، مبشر بنائے ہیں، تو اس کے بیہائنڈ جو ہے وہ خدا کا مقصد کیا تھا. خدا کے وہ کون کون سے مقاصد ہیں جن کی تکمیل کے لیے اس نے خادم بنائے ہیں. ایک خادم کی زندگی کا مقصد، ایک خادم کی خدمت کا مقصد کہ مقدس لوگ جو ہیں، یعنی مقدس لوگ سے مراد یہ پاک کلام میں اس پیسج میں لکھا ہے کہ مقدس لوگ یعنی کلیسیا جو ہے وہ نجات پا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خادم کلیسیا کی نجات کے ذریعے کے مقصد کے لیے خدا نے بنائے ہیں. اس لیے خدا نے خادم بنائے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں ان کو نئی پیدائش کا تجربہ ہو جائے. اس لیے خدا نے خادم بنائے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کی وسیلہ سے خداوند کی پاک حضوری میں آ جائیں اور خدا کو قبول کر لیں اور توبہ کر لیں. کامل جو اس پیسج میں 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کامل کا جو مطلب کیا ہے. تاکہ لکھا ہے کہ خدا نے اس مقصد کے لیے خادم بنائے تاکہ جو مقدس لوگ ہیں وہ کامل ہو جائیں. کامل کا کیا مطلب ہے؟ کامل کا جو مطلب ہے، اس کو میں ڈیپلی جب سٹڈی کر رہا تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے، یہ نکلتا ہے کہ کسی پھٹی ہوئی چیز کی مرمت کر دینا، کسی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دینا، کسی بے ترتیب جو چیز پڑی ہے اس کو سیدھا کر دینا، اس کی ترتیب سے کر دینا، یا کسی ایسی چیز جو کوئی ایڈجسٹمنٹ ٹھیک نہیں ہوئی ہے اس کو پکڑ کر فٹ کر دینا یا ایڈجسٹ کر دینا. یہ کامل کا مطلب ہے. اور یہ کامل کون کرتا ہے؟ یہ خادمین کرتے ہیں جن کو خدا نے ان سارے مقاصد کی تکمیل کے لیے بنایا ہے. تاکہ خادم اس لیے بھی بنائے ہیں تاکہ جو ہے وہ کلیسیا کی شفا کا وسیلہ بنے. ہم بہت دفعہ ایک ہی شفا سے ہم واقف ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو بدنی، جب ہم جسم جو ہمارا کمزور پڑ جاتا ہے یا کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو یہی شفا ہے. یہ شفا نہیں ہے. بہت ساری بیماریاں ہیں جو کلیسیاؤں کے اندر ہوتی ہیں. خدا نے خادم کو بنایا تاکہ ان ساری بیماریوں سے جو ہے وہ خادم جو ہے وہ ان کو شفا دلائے. ایک دفعہ میں کسی کے گھر میں دعا کر رہا تھا، میاں بیوی کی ناراضگی تھی، کچھ پرابلمز چل رہی تھی، تو میں نے جب ان کے لیے دعا کی کہ خداوند تو ان کو شفا عنایت فرما. دعا ختم کی تو بعد میں مجھے یہ کہا گیا کہ پادری صاحب ہم تو خدا کا شکر ہے کہ ہم تو بیمار نہیں ہیں، آپ شفا کی بات کر رہے تھے. میں نے پھر ان کو سکھایا، بتایا کہ شفا بدنی بیماری سے نجات حاصل کر لینا شفا نہیں ہے. اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جو انسانوں میں، خاندانوں میں، جو رشتوں میں ہوتی ہیں. مثلاً غربت کی شفا ہے. اگر ہم خادمین یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر کوئی غریب ہے، مالی مشکلات میں ہے، حالات میں پھنسا ہوا ہے، تو خادم ان کے لیے دعا کرتا ہے کہ خداوند اس غربت کی بیماری سے ان کو شفا دے. شفا کا در حقیقت مطلب یہ ہے کہ کسی چیز سے نجات حاصل ہو جانا، کسی چیز سے مخلصی مل جانا، آزادی مل جانا، بحال ہو جانا، کسی سے رہائی مل جانا. کسی مشکل پریشانی، کسی ازمائش میں ہے، حالات میں ہے، ازمائش پریشانی میں ہے، بیماری میں ہے، اس سے آپ کو مخلصی مل جانا شفا کا مطلب ہے.
مطلب کہ لڑائی جھگڑوں کی شفا کے لیے بھی خادم دعا کرتا ہے. بہت زیادہ خاندانوں میں ناراضگیوں کی بیماری ہوتی ہے، اس سے کے لیے بھی خادم دعا کرتا ہے. رشتوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے، بہت زیادہ خاندان ہیں، بہت زیادہ ایسے رشتے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں. یہ ایک بڑی بیماری ہے. جسمانی بیماری سے سب سے بڑی بیماری یہ ہے. خادم جو ہے ان کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ خدا ان کو اس بیماری سے مخلصی دے. یہ ساری شفاؤں کا وسیلہ جو بنتا ہے وہ ایک پاسبان بنتا ہے، ایک خادم بنتا ہے، یا ایک خادم کی خدمت کا یا اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. آگے خدمت گزاری کا کام کیا جائے. خدا اس لیے بھی خادم بناتا ہے کہ خدمت گزاری کا کام کیا جائے. خدمت گزاری کے لیے لفظ سے میں دیکھ رہا تھا، ڈیکن کا جو مطلب ہے، اس کا ڈیکن کا جو لفظی مطلب ہے کہ وہ رضا کرانہ طور پر، یعنی اپنی مرضی سے مجبوراً نہیں، خوشی سے خدا کا کام کرنے والا. اس کا مطلب یہ ہے خدمت. بہت زیادہ خادمین کے ساتھ ایک چرچ میں نہ صرف پاسٹر بلکہ ان کی جو پوری جو ٹیم ہے، ایلڈرز ہیں ہوتے ہیں، ڈیکنز ہوتے ہیں، دیگر مبشرز ہوتے ہیں اور دیگر ٹیم کا جو حصہ افراد ہوتے ہیں، وہ سب مل کر جو ہے وہ خدمت گزاری کا کام کرتے ہیں. اور ان سب کا جو لیڈر ہوتا ہے، جو لیڈ کرنے والا ہوتا ہے، وہ پاسبان ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ خدمت گزاری کا کام کیا جائے. ایک پاسبان کی، ایک خادم کی ذمہ داری ہے کہ وہ چرچ کے اندر تمام عہدیداران کو کیا کرتا ہے، لیڈ کرتا ہے، تاکہ وہ سب مل کر خدمت گزاری کا کام کریں. بہت دفعہ بہت زیادہ کاموں میں چرچ کے اندر یہ بڑی پرابلمز ہوتی ہیں کہ بہت دفعہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو پادری صاحب کا کام ہے، یہ تو پاسٹر کا کام ہے، ہمیں کیا ملے گا، ہمیں اس سے کیا حاصل ہوگا، ہم اتنی محنت سے ہم کارپیٹ بچھاتے ہیں، چیئرز لگاتے ہیں، ڈسٹنگ کرتے ہیں، یہ تو پادری صاحب کا چرچ ہے، اس سے ہمیں کیا ملے گا. میں ایسے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ اچھا سوال ہے، اس کی بہائنڈ پہ اگر ہم جائیں. ایک دفعہ پطرس رسول نے خداوند یسوع مسیح سے پوچھا کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر تیرے ساتھ ہو لیے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا. بہت دفعہ لوگ اس طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں کہ یہ تو پادری صاحب کا کام ہے، یہ تو ان کا کام ہے، ہمیں کیا، یہ سب کچھ جو عزت شہرت سب کچھ جو ہے یہ ان کو ملے گی، ان کو. لیکن میرے عزیزو، یہ عزت، یہ رتبہ، یہ مقام جو ہے یہ خدا دیتا ہے جس نے خادم کو بنایا ہے. اس لیے آپ سب کا فرض ہے. یسوع مسیح نے اس کو جواب دیا پطرس رسول کو کہ اس دنیا میں تمہیں کیا ملے گا، 100 گنا ملے گا، اور آنے والی زندگی میں ہمیشہ کی زندگی کے تم وارث ہوگے، ہمیشہ کی زندگی ملے گی. سو میرے عزیزو، بہت دفعہ ہمارے دل میں، ذہن میں اس طرح کے خیالات بھی آتے ہیں، لیکن ضرور ہے کہ ایک چرچ کے اندر، ایک کلیسیا کے اندر جو بھی خدمتیں تو طرح طرح کی ہیں، مگر روح ایک ہی ہے. کوئی بھی خدمت جو ہے چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی ہے، سب کا اجر ہے. اگر ایک بندہ جو کوئی چیئرز لگاتا ہے یا اپنا ڈسٹنگ کرتا ہے تو یہ بھی خدمت ہے. اگر کوئی پرستار ہے، خدمت ہے. اگر کوئی طبلہ بجاتا ہے، خدمت ہے. میوزیشین ہے، خدمت ہے. چرچ کے اندر مختلف طرح کی خدمات ہیں، لیکن یہ سب کا اجر ہے. اور اسی طرح آگے بڑھوں گا کہ جہاں پاسبان کا جو کام ہے کہ وہ چرچ کی خدمت کرتا ہے، چرچ کے لیے دن رات دعائیں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور ان کے لیے پاک کلام کو پریپیئر کرتا ہے، اور تیار ایک روحانی خوراک جو ہے وہ بالکل تیار کر کے ان کے آگے رکھتا ہے کہ وہ کھائیں اور اس سے سیر ہوں. اسی طرح چرچ کا بھی فرض ہے، ایک کلیسیا کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے خادم کی کیا کریں، عزت و تعظیم کرے، روپے پیسے سے اور مختلف طریقے سے خدا کے خادم کی کیا کریں، عزت و تعظیم کریں.
لیکن اگر وہ کسی وجہ سے نہیں بھی کرتے ہیں، اگر ایسی سچویشن ہے، حالات ہیں کہ کسی وجہ سے نہیں بھی کرتے ہیں، لیکن خدا کا خادم جس کے اوپر اس کا قوی ہاتھ ہوتا ہے، جس کے اوپر پاک روح کا مسا ہوتا ہے، وہ جو مردوں میں سے جی اٹھا، اس کی ضرورتیں پوری کرنے پر قادر ہے۔ میں یہ سکھانا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب کا فرض ہے، آپ کلیسیا کا، چرچ کا فرض ہے کہ خادم کی عزت کریں اور خادم کی خدمت کریں، روپے پیسے سے بھی خدمت کریں، جس طرح بھی خدا کا روح یا اپنی لمٹ میں رہ کر جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ لیکن اگر آپ کسی وجہ سے نہیں کرتے ہیں تو اس کے باوجود بھی خدا اپنے خادم کی ضرورتیں پوری کرنے پر قادر ہے، اور خدا اپنے خادم کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتا ہے۔ خدا اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ تیار رہتا ہے۔ اس کے کھانے پینے کی ضرورتوں اور اس کے پہننے کی ضرورتیں اور دیگر جو بھی ضروریتیں زندگی خادم کی ہیں، خدا ان کو پورا کرنے پہ قادر ہے۔ ایلیا نبی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک بڑا خدا کا سرما، ایک بڑا زبردست خادم، اس کے اوپر خدا کا پاک روح کا پورا مسا تھا، پوری معموری تھا۔ یقیناً آپ اس واقعہ سے اچھے سے واقف ہیں، میں اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے ریفرنس کے طور پہ مختصر بات کروں گا کہ پورے ملک میں کال تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، خشک سالی تھی، فصلیں نہیں ہو رہی تھیں، کھانے پینے کی چیزوں سے لوگ پریشان تھے، کھانے کی وجہ سے پریشان تھے، پینے کی وجہ سے پریشان تھے۔ میں بیان کر رہا ہوں کہ پورے ملک میں جو ہے وہ کیا تھا، کال پڑا ہوا تھا، لیکن خدا کی نگاہ جو تھی وہ اپنے خادم پر تھی۔ خداوند جو یہوہ یری ہے وہ فرماتا ہے، گو ساری دنیا پر کال پڑ جائے لیکن میں تجھے بھوکا نہیں سونے دوں گا، میں تجھے بھوکا نہیں رہنے دوں گا۔ کوے جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کوا جو ہے یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو انسان سے روٹی چھینتا ہے، اور اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ بچوں سے وہ روٹی چھین کر لے جاتا ہے اور بڑوں سے بھی بعض دفعہ وہ چھین لیتا ہے۔ لیکن وہ بیان یہ کر رہا ہوں کہ کوا اس طرح کا پرندہ ہے کہ وہ انسانوں سے چیزیں پکڑ کر لیتا ہے، نوچ لیتا ہے اور چھین لیتا ہے اور اڑ جاتا ہے۔ لیکن خدا کی قدرت دیکھیں کہ خدا نے اس کوے کو حکم دیا کہ وہ اس کے بندے کے لیے صبح اور شام جو ہے وہ روٹی بھی اور گوشت بھی تھی، ٹائملی اس کے لیے خوراک پہنچاتا تھا۔ خدا نے فرمایا کہ یہی کوا صبح اور شام جو ہے تیرے لیے روٹی اور گوشت لے کر آیا کرے گا، اس کی چونچ میں کھانا ہوگا لیکن وہ کھائے گا نہیں۔ ہاللیلویا، پریز دا لارڈ۔ یہ کیسی خدا کی قدرت، خدا کا اپنے خادم کے لیے کیسا انتظام کہ پورے ملک میں کال ہے، لوگ مر رہے ہیں اور کھانے کی قلت ہے، پینے کی قلت ہے، فصلیں نہیں ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، خشک سالی ہے، ہر طرف ایک طرح کا عجیب سا سماں تھا۔ لیکن خدا کی قدرت دیکھیں کہ اس نے ایک پرندے کو استعمال کیا اپنے خادم کو کھانا پہنچانے کے لیے۔ وہ کوا جو ہے وہ صبح شام جو ہے کوے اس کے لیے روٹی جو ہے اور گوشت جو ہے وہ لے کر آتے رہے۔ خداوند یہوہ یری ہے، وہ اپنے خادمین کو جسمانی خوراک جو ہے وہ بھی دیتا ہے، فیڈ کرتا ہے اور ان کو کسی طرح کی پریشانی نہیں ہونے دیتا ہے۔ پھر ہوا کیا، ایک وقت دریائے یردن جہاں پہ خداوند نے اپنا ایلیا کو بلایا تھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا ریور تھا جس کو نالا اپنی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ وہ ہوا کیا، جہاں سے وہ شفاف پانی اس کو ملتا تھا، پیتا تھا، وہ ایک وقت آیا کہ وہ سوکھ گیا۔ اب خدا نے کیا کیا کہ اگر یہ سوکھ گیا ہے، اگر تیری خدمت کرنے کے لیے ایک ڈونر نے جواب دیا ہے، اپنی
سپورٹ روک لی ہے, تیری سپورٹ نہیں کر رہا ہے, لیکن تجھے پھر بھی پریشان نہیں ہونا ہے. میں تیرے لیے ایک اور ڈونر جو ہے وہ مہیا کروں گا. تو کر کیا, تو سارپت جا, وہاں پہ تجھے کیا کرنا ہوگا میں اسی وقت تجھے بتاؤں گا. ہوا کیا کہ جو ایلیا نبی ہے وہ یردن سے سارپت جو ہے وہ بہت دوری پر واقع تھا. وہ ناہموار راستوں سے, ٹیڑھے میڑھے راستوں سے اور ویرانوں سے, بیابانوں سے, سنسان جگہوں سے چلتا ہوا کیا کہ وہ سارپت پہنچا. وہاں جب پہنچا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو تھی, ایک بڑی ضعیف تھی اور وہ لکڑیاں چن رہے تھے. خدا نے اپنے خادم کو کہا کہ یہی تیرا ڈونر ہے, یہی تجھے خوراک جو ہے وہ پہنچائے گا. جب میں سوچ رہا تھا اس بات پہ کہ جب ایلیا نبی نے دیکھا ہوگا کہ یہ بوڑھی عورت ہے, یہ مجھے کیا خوراک دے گی, لیکن خدا کا نظام ایسا تھا. اب ایلیا نبی نے اس بوڑھی عورت سے جب پانی مانگا تو اس نے پانی دے دیا, اور اس کے بعد جب اس نے روٹی مانگی تو اس نے کیا جواب دیا. اس نے کہا کہ میرے پاس مٹکے میں تھوڑا سا آٹا ہے اور کوپی میں کیا تھوڑا سا تیل ہے, ہم کریں گے کیا کہ اس سے ہم پکائیں گے اور روٹی بنائیں گے اور کھائیں گے, میں اور میرا بیٹا جو ہے وہ کیا ہوگا, مر جائیں گے. بہت دفعہ انسان کی حالات میں اس طرح کی سچویشنز آ جاتی ہیں کہ اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے, وہ گھبرایا ہوتا ہے, رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. وہ خیال کرتا ہے کہ اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں, اب تو بس یہی ہے, تو اس کے بعد سمجھ لے کہ میں نے مر جانا ہے. یہی ہے, تھوڑے سے پیسے ہیں, یہ تھوڑے سے ہمارے پاس جو ہے راشن ہے, اب یہی ہے, اس کے بعد ہمیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن خدا میرے عزیزو بڑا عجیب و مشیر خدا ہے. اگر ہم ایمان کا دامن تھامے رکھیں, جب ہم ایمان میں رہتے ہیں, ایمان میں مضبوط رہتے ہیں, تو خدا ہماری زندگی میں جلالی کام کرتا ہے. خدا ہمارے لیے ایسے لنک بنا دیتا ہے, خدا ہمارے لیے ایسے وسائل بنا دیتا ہے, خدا اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے. اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے والی قوت جو ہے وہ ایسی زندگیوں میں آ جاتی ہے کہ خوشحالی لوٹ آتی ہے اور ہر طرف خوبصورتی ہوتی ہے. اور اس بوڑھی عورت کی زندگی میں خدا نے یہ سکھانے کے لیے, بتانے کے لیے اپنے خادم کو بھیجا. خدا کے خادم نے اسے کہا کہ تو میرے لیے روٹی بنا, اور میں تجھے کہتا ہوں کہ جب تک کال رہے گا تیرے مٹکے میں سے آٹا ختم نہیں ہوگا. ہلیلویا, پریز دا لارڈ. جب تک کال رہے گا تیری کپی میں سے تیل ختم نہیں ہوگا, تجھے راشن بھر جائے گا, تیرے گھر میں راشن ہوگا, کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی, خوشحالی ہوگی. اب یہاں پہ دیکھیں, اب بوڑھی عورت کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی, بڑا ٹیسٹ تھا اس کے لیے کہ اب وہ کیا خدا کے خادم پر, خدا کے پاک کلام پر یقین کرے. اگر وہ دوسری طرف سوچ رہی ہوتی, خیال کر رہی ہوتی کہ میرے پاس تو یہی ہے, اگر میں خدا کے خادم کو دے دوں گی, اگر میں اس کی خدمت کے لیے انویسٹ کر دوں گی, دے دوں گی, یا اس کے گھر میں دے دوں گی, کلیسیا میں دے دوں گی, چرچ میں دے دوں گی. بہت دفعہ ہم اس طرح کے خیالات بھی ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بس یہی ہے, اب ہم خدا کی خدمت کیا کریں, اب ہم خدا کے خادم جو ہمارے گھر میں آیا ہے ہم اس کو کیا دیں, ہمارے پاس تو یہی ہے, ہم یہ کھائیں گے, پھر کیا کریں گے, پھر کیا کریں گے. لیکن میرے عزیزو, خدا کے خادمین کی خدمت کرنا بڑا بابرکت ہے. میرے عزیزو, خدا کا خادم اگر آپ کے گھر میں آتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے لیے وہ بڑی برکت کو لے کے آیا ہے. آپ اس کو خالی ہاتھ نہ جانے دیں. بہت دفعہ شیطان جو ہے ہمارے ذہن میں اس طرح کے خیالات لاتا ہے کہ اب یہی ہے, یہ دے دے گی تو بعد میں کیا کریں گے, اس طرح کے خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں. لیکن میرے عزیزو, یہ بہت ضروری ہے
کہ ہم خدا کے خادمین کی کیا کریں، خدمت کریں۔ ہوا کیا کہ جب اس نے اپنے خدا کے خادم کے لیے روٹی بنائی تو اس کی زندگی میں کیا ہوا، خوشحالیاں آ گئیں۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ اس کا مستقبل جس کے لیے وہ پریشان تھی وہ روشن ہو گیا، اس کی زندگی میں خوشحالی لوٹ آئی، اور اس نے ایک بڑا جو اس کے پاک کلام پر یقین کر لیا، اس کے خادم پر یقین کر لیا، اس کے پاک کلام پر بھروسہ رکھا، ایمان رکھا، یقین رکھا۔ جب ہم ایمان کو تھامے رکھتے ہیں، جب ہم اس کے وعدوں پر اس کو سچا جانتے ہیں، جب ہم اس کے پاک کلام پر یقین کر لیتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو خداوند جو ہے ایسے لوگوں کی زندگی میں بڑا جلالی کام کرتا ہے۔ میرے عزیزو، پھر خوشحالی ہوتی ہے، میرے عزیزو، ہماری زندگی میں پھر برکتیں آ جاتی ہیں، شادمانی آ جاتی ہے، زندگی آ جاتی ہے۔ ہر طرح کی مایوسیاں، ہر طرح کی اداسیاں، ہر طرح کی پریشانیاں ہماری زندگی سے چلی جاتی ہیں۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم نے خادمانہ زندگی کے بارے میں سیکھا ہے، جانا ہے کہ خدا جو خادم جو ہے وہ خدا بناتا ہے، اور خادم خدا اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے بناتا ہے۔ اور پھر ہم نے تیسری بات سیکھی ہے کہ خادم جو ہوتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا تحفہ ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ آپ کا رویہ خادمین کے بارے میں کیسا ہے۔ کیا آپ خادمین کی رسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ اس سے پہلے خادمین کو تنقید کا نشانہ تو نہیں بنا رہے ہیں؟ کیا آپ خادمین کو ٹارچر تو نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ خادمین کے بارے میں بیڈ کمنٹس تو نہیں رکھ رہے ہیں؟ اگر میرے عزیزو اس سے پہلے آپ ایسا کر رہے ہیں تو میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو سکھایا ہے اور بتایا ہے کہ خادمین کی جو عزت ہے در حقیقت خداوند کی عزت ہے۔ خدا کا پاک کلام فرماتا ہے کہ خادمین دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں۔ آج کے بعد تنقید کرنا چھوڑ دیں اور خادمین کا رسپیکٹ کریں، ان کی آنر کریں، ان کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں۔ جیسے ہی آپ ایمان کے ساتھ خدا کے خادمین کی آنر کریں گے، خدمت کریں گے، رسپیکٹ کریں گے، تو خداوند اسی طرح جس طرح اس بوڑھی عورت نے ایلیا کی خدمت کی، ایمان کا دامن تھامے رکھا، خدا آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے گا۔ خدا اگر اس سے پہلے آپ کی زندگی میں کوئی مایوسی ہے، اداسی ہے، بے چینی ہے، پریشان ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب تو میرے پاس بس یہی ہے، تو میں آج آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہوں، آپ خدا کے خادمین کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں، آپ چرچ کی آنر کرنا شروع کر دیں، آپ کلیسیا کی آنر کریں، رسپیکٹ کریں، اور کلیسیا میں جو بھی آپ کو اس کی خدمت کے لیے، اس کی بادشاہت کے لیے، اس کے کھیت میں جو بھی کام آپ کو ملتا ہے، آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے، آپ اس کو بخوبی نبھائیں اور اچھے سے نبھائیں اور دیانتداری سے نبھائیں اور خوشی سے کریں۔ خدا کی خدمت ایک کھیت کی مانند ہے، اور اس کھیت میں بہت زیادہ مزدور ہیں اور بہت زیادہ لوگ ہیں جو کام کرنے والے ہیں، اور کسی کا کام ایک نہیں ہے، کوئی مختلف طرح کی کام کر رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ کوئی خدا کا کلام سنا رہا ہے، کوئی پرستش کر رہا ہے، کوئی میٹنگ لیڈ کر رہا ہے، یہ اس کی بادشاہت ایک کلیسیا کے مختلف طرح کی جو خدمات ہیں، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سب کا اجر ہے، سب کا اجر ہے، اور خدا سب کا ریگارڈ کرتا ہے۔ اس ساری خدمت کے عوض میں خدا سب کو اپنی خاص برکتوں سے نوازتا ہے۔ ضرور ہے کہ آپ خدا کے خادمین کی رسپیکٹ کریں۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔